السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید ایک اہم ترین موضوع ہے جس کو ہم نے اختیار کیا ہے. تو ہر انسان کو اور ہر بندہ مومن کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، جو اس کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا: انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. کہ شیطان اپنے دوستوں سے تم کو ڈراتا ہے. شیطان ہی وہی ہے جو صرف اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، بلکہ اگر تم مومن ہو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اللہ رب العالمین سے خوف رکھو. تو معزز سامعین کرام، خوف بھی اللہ سے، ڈر بھی اللہ رب العالمین سے ہم کو ہونا چاہیے، اور اللہ کی کتاب میں غور و خوض کرنا چاہیے. جب انسان اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے تو ہر بندے کا جو عمل ہوتا ہے وہ اپنے عمل پر غور و خوض کرتا ہے اور اپنے نیک عمل پر اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتا ہے. اور جب برائی کرتا ہے تو انسان برائی سے رک جائے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے. اس لیے کہ قرآن میں بہت ساری وہ آیتیں جہاں پہ اللہ رب العالمین نے وعدے کو بیان کیا، وہاں پر وعید کی آیتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا. جہاں پہ جنت کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے، وہاں پہ جہنم کا بھی تذکرہ کیا، تاکہ بندہ جنت کے شوق میں، اور حقیقی جو جنت ہے جو ایک مومن کا ابدی ٹھکانہ ہے، اس کے لیے عمل کر سکے اور اللہ رب العالمین سے جنت حاصل کر سکے. اللہ کے اطاعت کر کے، اللہ کی بات مان کے، شریعت اسلامیہ پر عمل کر کے، اللہ کو راضی کر کے جنت کو حاصل کر سکے. اور وہیں پہ آدمی گناہ سے اور بہت ساری برائیوں سے بچ کر جہنم سے دور ہو سکے. تو ہم اکثر دیکھتے ہیں قرآن میں جہاں پہ وعد کی نصیحت ہیں، آیتیں وہیں پر وعید پہ، جہاں پہ جنت کا تذکرہ ہے وہاں پہ جہنم کا بھی تذکرہ ہے. تو اس طریقے سے جب انسان اس طریقے سے اس کی کیفیت ہوگی تو جنت کی رغبت اس کے اندر ہوگی. جہنم سے وہ انسان بچ جائے گا، جہنم سے ڈرے گا. اس طریقے سے بندہ جب خوف اور امید، خوف و رجا کے مابین جب اس کا ایمان ہوگا تو جو ہے اللہ کے عذاب سے وہ معمون نہیں ہوگا اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندے کے سلسلے میں ارشاد فرمایا: وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. اللہ نے یہاں پہ اپنے مومن بندے کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مامون. اور اپنے ان کے پروردگار کا عذاب جو ہے غیر معمول ہے. اور دوسری کا اللہ نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ.
یقیناً تیرے رب کی مغفرتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العالمین بہت زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کے باوجود بھی بندوں کے ساتھ مغفرت کرنے والا ہے، رحم و کرم کرنے والا ہے، اور یقیناً تیرے رب کا عذاب بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ جہاں پہ اللہ رب العالمین غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہیں پہ جب بندہ نافرمان ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، عاصی اور باغی ہو جاتا ہے، تو وہاں پر اللہ رب العالمین کی پکڑ بھی بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء علیہ السلام اور اپنے خاص بندے کے اوصاف کو بیان کیا کہ وہ اللہ کے نیک بندے، دیکھیے جب وہ عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں تو ڈرتے بھی رہتے ہیں، اور اپنے رب سے امید بھی کرتے ہیں، اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، اور اس کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں۔ جب انسان کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے تو یقیناً وہ حقیقی معنی میں مومن ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بندوں کو حکم دیا، بہت ساری آیتوں میں اللہ نے بندوں کو حکم دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ شیطان اور اس کے ٹولے سے نہ ڈرو، اگر تم مومن ہو تو تم مجھ سے ڈرو۔ شیطان تو یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ بنی آدم کو ڈرائے، دھمکائے اور اپنے پنجے میں، اپنی آڑ میں لے لے، لیکن مومن بندہ وہ ہوتا ہے جو شیطان سے نہیں ڈرتا ہے بلکہ اپنے حقیقی مالک اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، ڈر کر اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور چاہیے کہ تم لوگ مجھ ہی سے ڈرو، یعنی اللہ رب العالمین سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اور اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ تم لوگ مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ میں مالک ہوں اور میں ہی تمہارا خالق ہوں اور میں ہی تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، لہذا تم لوگ مجھ ہی سے ڈرو۔ اچھا خوف وہ ہے جو بندہ اور اللہ کے محارم کے مابین پیدا ہوتا ہے، اور اچھی امید، قابل تعریف امید وہ ہے کہ جو اپنے رب پہ بھروسہ رکھتا ہے، اپنے رب پر، اللہ کے جود و سخا پر وہ بندہ بھروسہ رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے امید اور اللہ رب العالمین کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو بندہ اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، جس کو بھی خواجہ کا اپنے پروردگار سے ملے گا، تو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ کے نیک بندے وہی ہوتے ہیں جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے عمل کرتے ہیں، اللہ ہی کا کہا مانتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جس بندے کو مجھ سے ملنے کی امید ہے وہ چاہیے کہ نیک کام کریں۔ تو اللہ کے نیک بندے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں کسی کو شریک ٹھہرانا پسند نہیں کرتے، وہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا پسند کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو تنہا خالق مالک حقیقی اور رازق مانتے ہیں، اس کی عبادت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ نے آگے فرمایا ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو لوگ ایمان لے آئے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور یقیناً اللہ رب العالمین بڑا غفور ہے اور رحیم ہے۔ تو امید کی تین قسمیں ہیں، اہل علم نے امید کی تین قسمیں بیان کی۔ پہلی قسم یہ کہ ایک آدمی وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جس کی امید یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ بھی کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو اس کے احسان اور اس کے کرم کی امید رکھتا ہے۔ تیسری جو امید ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص ہے جو گناہوں میں، خطاؤں میں بالکل ڈوبا ہوا ہوتا ہے، نماز روزہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، لیکن صرف اللہ رب العالمین سے امید کرتا ہے
تو یہ اس کی جھوٹی امید ہے، سچی امید اس کی نہیں ہے بلکہ اس کی ہے جھوٹی امید ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ سچی پکی امید ہو، اللہ کی اطاعت ہو، پھر اللہ سے ثواب کی امید ہو۔ اسی طریقے سے اللہ نے خوف و رجا کے تعلق سے ارشاد فرمایا أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے، سو اللہ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی پکڑ سے خاسر قوم ہی مامون ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید کون لوگ ہوتے ہیں؟ گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ جب ہم نے عبادت کیا تو اللہ رب العالمین سے امید رکھے کہ یقیناً اللہ رب العالمین ہماری عبادت کو قبول فرمائے گا اور اس کے بدلے اللہ رب العالمین ہمیں بہتر بدلہ نصیب فرمائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے سلسلے میں جو مایوس ہو جاتے ہیں إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے کافر قوم ہی مایوس ہوتی ہے۔ اس کی مثال بعض اہل علم نے امید اور خوف کی مثال اس پرندے کی سے دی ہے کہ جب اس کے دونوں بازو برابر ہیں اور جب وہ اڑتا ہے تو اس کے اڑان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، بالکل سیدھا اڑتا ہے، لیکن اگر اس کا ایک بازو جھک جاتا ہے تو پھر اس کی اڑان میں تکلیف ہوتی ہے اور قریب ہے کہ وہ کسی بھی شکاری کے ہاتھ لگ سکے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمارا دم پہلو خوف و امید میں کہ آدمی عبادت بھی کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے روئے گڑ گڑائے اور یہ سمجھے کہ اس کی عبادت قبول نہ ہوتی ہو، نہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب انسان کوئی گناہ کرے تو اللہ رب العالمین سے توبہ کرے اور اس بات کی امید رکھے کہ اللہ رب العالمین اس کی توبے کو ضرور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام اور اپنے نیک بندوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جو باقیات الصالحات نیک عمل میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں اور وہ لوگ مجھ سے امید رکھتے ہوئے مجھ سے ڈر کر مجھ کو پکارتے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور اللہ رب العالمین کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کا خوف بھی رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا والذین هم بربهم لا یشرکون، میرے وہ نیک بندے وہ ہیں جن کا وصف اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، وہ صرف اللہ رب العالمین کو مالک حقیقی اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں، وہی مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، معبود برحق۔ وہ کسی بندے کو اور کسی بابا وغیرہ کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کرتے ہوئے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، وہ لوگ کوئی چیز دیتے ہیں تو ان کے دل جو ہیں لرزتے رہتے ہیں کہ یقیناً ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں، اور وہ لوگ خیر کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں۔ امام احمد اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ قلت یا رسول اللہ قول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کا قول والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وہ لوگ جب دیتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، جو اللہ نے انہیں دیا ہے تو ان کے دل کانپتے ہوئے ہوتے ہیں، لرزتے ہوئے ہوتے ہیں، گڑگڑاتے ہوئے رہتے ہیں۔ کیا وہ لوگ زنا کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ شراب پیتے ہیں؟ کیا لوگ چوری کرتے ہیں؟
تو اللہ نے فرمایا لا یبنۃ الصدیق، نہیں اے صدیق کی بیٹی، لیکن وہ لوگ ہیں جو کہ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان کے صدقے کو قبول نہ کیا جائے۔ تو اس طریقے سے ہر وقت اللہ رب العالمین سے اعمال صالحہ کے بعد، اللہ کے اطاعت کے بعد امید ہو کہ اللہ رب العالمین ہمارے عمل کو قبول کرے گا۔ لیکن ریاکاری اور دکھاوا جب ہو جائے تو انسان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کی عبادت رائگاں نہ ہو جائے، اس کی عبادت برباد نہ ہو جائے۔ وہ لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے اعمال ان پر واپس نہ ہو جائیں۔ تو مومن کی جو صفت یہ ہے کہ ہر دم خوف بھی اللہ سے رکھتا ہے اور ڈر بھی، خوف اس بات کا اور کہ اس کے اعمال ضائع برباد نہ ہو جائیں، اور امید اس بات کی یقین اللہ اس کے عمل کو قبول کریں گے۔ تو خوف اور ڈر دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ منافق وہ ہے جو کہ بالکل معمون رہتا ہے، عبادت کچھ بھی نہیں کرتا ہے، لیکن بس معمون ہے کہ بس کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین اس کے عمل کو قبول فرمائیں گے۔ اس طریقے سے اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کی تمام عبادتیں بالکل بیکار ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہر وہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی صحیح معنی میں اطاعت کرے، نماز کی پابندی کرے۔ آج امت کا بہت بڑا طبقہ، کتنے لوگ ہیں جو لوگ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو پکا موحد مومن کہتے ہیں، لیکن نہیں معلوم، اور مسجدوں کا دروازہ تو درکنار، نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز اگر پڑھتے بھی ہیں تو رسمی نمازیں جو عید بقرعید یا جمعہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ان کے نام پر مسلمان کی مہر لگی رہے، مسلمان انہیں کہاں جا سکے۔ بعض لوگ تو نماز کلی طور پر نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ڈریں کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر اچانک نہ آ جائے، جو انہیں توبہ کی مہلت بھی نہ دے، اور مجرمین کو اللہ رب العالمین، مجرمین کے ساتھ اللہ رب العالمین یہی سلوک کرتے ہیں۔ جب حد سے زیادہ انسان گزر جاتا ہے اور سرکشی میں زیادہ آگے نکل جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اچانک اسے پکڑتے ہیں۔ لہذا ہم سب کو، اور جو خاص طور پر گناہ میں ملوث ہیں، ہم سب کو چاہیے ان تمام چیزوں اللہ کی پکڑ سے پہلے ہم اپنے آپ کو سنوار لیں، اللہ کے جناب میں توبہ کر لیں۔ اللہ نے فرمایا الم نہلک الاولین، کیا ہم نے تمہارے پہلے والے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پہلے والے لوگوں کو بھی، بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی اللہ نے ہلاک کیا، جو لوگ بالکل غافل تھے اور برائیوں میں ملوث تھے، سرکش تھے، باغی تھے، اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ یہی برتاؤ کرتے ہیں۔ تو لہذا اس دن کے آنے سے پہلے مصیبت، آفت، اچانک بیماری، اچانک اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے ہم کو سنبھل جانا چاہیے اور اللہ کے جناب میں توبہ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ اس لیے کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ ان کے بعد ایک ایسے جانشین ہوں گے جو کہ نماز کو ضائع اور برباد کر دیں گے اور خواہشات نفس کی پیروی کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ جو نماز کو ضائع اور برباد کرے گا اور خواہشات نفس کی پیروی کرے گا، ان لوگوں کا انجام کہ وہ غیر نامی وادی جو جہنم میں ان کو اس میں ڈال دیا جائے گا۔ مگر وہ لوگ جو سنبھل گئے، جو توبہ کر لیا اور سچے پکے دل سے ایمان لائے اور اس کے بعد نیک کام کیا، تو اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو یقیناً قبول کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا قول فویل للمصلین الذین عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو نمازوں سے سستی برتتے ہیں، ان لوگوں ایسے مصلیوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اور جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ الذین عن صلاتهم ساہون سے مراد ہے کہ نماز کا ضائع و برباد کرنا، نماز کو اس کے وقت سے ٹال کے پڑھنا۔ اب بتاؤ جو لوگ کلی طور پر نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟
سورہ مدثر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جب ان سے پوچھا جائے گا کہ جہنم میں تم کو کس چیز نے لا ڈالا تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. لہذا بہت بڑی عبادت ہے اللہ، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اطاعت کریں، اللہ کو راضی کریں، خوش کریں اور العالمین سے ثواب کی امید کر رکھیں اور اللہ رب العالمین ہی سے ڈریں. تو آج کے اس مختصر سے وقت میں جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ رب العالمین کہنے والے سننے والے تمام کو خوف و رجا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں اعمال صالح کی توفیق بخشے اور ثابت قدم رکھے اور ہر شر و فساد سے محفوظ رکھے اور ایمان پر ثابت قدم رکھے، خاتمہ بالخیر کرے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.